الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے مسلمان بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ جل جلالہ کے کلام سے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیاتیں تلاوت کی۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ کل 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی آیات میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پروردگار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی ہی تعریف ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالیشان اور بڑی خوبصورت عمارت ہے، تو در حقیقت اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تو اس کائنات میں بھی جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہی ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وہی اس چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی صفت بیان فرمائی رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی دعوے کی دلیل ہے
تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنہار ہے۔ اور لفظ استعمال فرمایا العالمین، تمام جہانوں کا۔ اس کائنات میں جتنے جہان پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہان ہے، جناتوں کا جہان ہے، جانوروں کا جہان ہے، آسمانوں کا جہان، چاند ستاروں کا جہان، بادلوں اور پہاڑوں کا جہان، سمندروں اور دریاؤں کا جہان، جتنے جہان کائنات میں پائے جاتے ان سب کا پروردگار ہے، ان سب کا پالنے والا ہے۔ اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ یہ دعویٰ تو کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے، تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ مثلا کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، اور اس میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے تمام کام قابل تعریف ہے، یہ کیسے ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں، جن کے اندر نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں یہ خیالات اور اعتراضات اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تم کسی واقعہ سے رنجیدہ ہوتے ہو، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے۔ یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل میں رہ کر سوچتے ہو، لیکن حق باری تعالی جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کی پال پوس کر رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہوگا اور کون سا کام مصلحت کے مطابق نہیں۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں اس مصلحت کی بات نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر ایک بچے کے جسم میں کوئی پھوڑ پیدا ہوئی اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اسے پھوڑ نکال رہا ہے، اور یہ بچہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، تم اس کے چیخنے اور پکارنے کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر نشتر چلا رہا ہے۔
لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ اس عمل کے ساتھ، جو عمل اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اس بچے کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، یہی اس کے حق میں مفید ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے، اسی کی خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے، اسی کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے تو وہ ہی جانتا ہے کہ کس لمحہ کون سی بات اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب العالمین ہے، لہٰذا جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہوتا ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کائنات کی چھپی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ والے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ انہوں نے اسی آیات کی تفسیر میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ درے دجلہ کے کنارے، یعنی بغداد کا جو دریا ہے درے دجلہ، اس کے کنارے جا رہے تھے، کنارے جا رہے ہیں، نظر پڑی تو ایک بڑا سا بچھو ہے سامنے۔ دیکھا تو اس بزرگ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بچھو کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے، اس بچھو کو بھی اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ بزرگ اس بچھو کا پیچھا کرنے لگا، پیچھے پیچھے جا رہے اس بچھو کے۔ جب گیا اس بچھو کے پیچھے پیچھے تو یہ بچھو ایک جگہ پر منہ موڑ کر رک گیا۔ تو یہ بزرگ دیکھتا ہے کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے کہ یہ بچھو اب رک گیا اس دریا کے کنارے پر۔ دیکھا تو ایک کچھوا آ رہا ہے اور یہ بچھو اس کچھوے کے اوپر چھلانگ لگا کر سوار ہو گیا۔ جب سوار ہوا تو وہ بچھو تیر تیر کر، یہ کچھوا تیر تیر کر جا رہا ہے اور بچھو اس کے اوپر سوار ہے، یعنی یہ کچھوا جو ہے یہ اس کو کشتی کا کام دے رہا ہے۔ یہ بزرگ اس کچھوے کا پیچھا کرنے لگے، اپنے لیے کشتی پکڑی اور کشتی میں سوار ہوئے اور سیدھا اس بچھو کے پیچھے پیچھے، اور دریا کے دوسری پار پہنچ گئے۔ جب دریا کی دوسری پار پہنچے تو اس بچھو نے بھی اس کچھوے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور دریا کے اس پار پلٹ گیا۔ یہ بزرگ اس بچھو کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، دیکھا تو ایک شخص سویا ہوا ہے اور یہ بچھو جا کر وہاں رک گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بچھو رکا تو اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو سو رہا ہے یہ بچھو اس کو ابھی کاٹے گا، تو کہا تھوڑا سا آگے جب گیا، نظر پڑی، دیکھا تو ایک سانپ کھڑا ہوا ہے اور پھول رہا ہے، بالکل منہ اٹھایا ہوا ہے اس سانپ نے، اور اس بچھو نے جیسے ہی چھلانگ لگائی
اس سانپ کے اوپر آیا اور سانپ کو ڈسا بچھو نے تو یہ سانپ وہیں پر مر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، جو یہ شخص سو رہا تھا یہ اٹھا اور اس نے ایک دم پتھر اٹھایا اور بچھو کو مارنے لگا۔ جب مارنے لگا تو اس بزرگ نے اس پتھر کو روک لیا، اس کے ہاتھ کو، کہ بھائی یہ بچھو تھا جس نے آج تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ یہ سانپ تمہیں کاٹ لیتا۔ اور اللہ پاک نے اس میں کیسی مصلحت رکھی کہ میں گھنٹوں سفر کر کے اس بچھو کے پیچھے آ رہا ہوں کشتی میں کہ دیکھتا ہوں یہ بچھو کہاں جاتا ہے، اور تم سو رہے تھے، تمہیں سانپ کاٹنے کے لیے آیا، سانپ تمہیں ڈستا، لیکن اس بچھو نے وہ سانپ کو کاٹا اور وہ سانپ وہی مر گیا اور تمہاری جان بچ گئی۔ تو یہی ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھو انسان کو کاٹنے کے لیے سانپ آیا اور دریا دجلہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بچھو جا رہا ہے وہ سانپ کو مارنے کے لیے تاکہ اس انسان کی جان بچ جائے۔ تو جب اللہ جل جلالہ کسی کا وقت پورا کرتا ہے تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عالم کے سانپ کے گمان میں یہ تھا کہ میں اس انسان کو کاٹوں گا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس پر بچھو مسلط کر دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہی ہے رب، یہی ہے پالنے والا۔ جب چاہے تو ایک خونخوار سے انسان کی حفاظت کروا سکتا ہے دوسرے خونخوار کے ساتھ، حالانکہ بچھو خود زہریلی چیز ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا حکم کیسے تھا کہ بچھو آیا اور دریا پار کیا اس نے، اور پھر پار کر کے آیا اور سانپ کو کاٹا اور اس انسان کی جان بچا دی۔ حالانکہ ان قریب تھا، یہ شخص سو رہا تھا، اس کو سانپ کاٹ لیتا اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن میرے رب نے اس کا وقت پورا نہیں کیا۔ وہی پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ معمولی سی چھوٹے سے کیڑے سے اگر انسان کی حفاظت کرے میرا رب تو وہی ہے پالنے والا، اور ہر کام میں اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ہر کام میں اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ یہ کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چل رہا، اس کو کوئی پالنے والا ہے، اس کا نظام کوئی چلانے والا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، وہی رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھو تو ستاروں کا، چاند کا، ان کا جہان الگ ہے، زمین والوں کا جہان الگ ہے، اور سمندر والوں کا جہان الگ ہے۔ ہر کسی کے لیے میرے رب نے عجیب عجیب نظام قائم کیا۔ انسان کو پانی کے اندر پھینک دو، دریا میں دھکا دو تو وہ ڈوب کر مر جائے گا اگر اسے تیرنا نہ آئے تو، لیکن ایک مچھلی ہے، اسے پانی سے باہر نکالو تو وہ کیا مر جائے گی۔ ایک کے لیے پانی اچھا نہیں اور دوسرا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک کے لیے ہوا ہے، جینے کا ذریعہ آکسیجن ہے، یہ سانس ہے،
اور دوسرے کے لیے پانی میں آکسیجن رکھی ہوئی اور سانس رکھا ہوا ہے۔ یہی ہے میرا رب جو سب چیزوں کا پالنے والا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سورہ کہف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کے دوران ایک شخص نے سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ حضرت اس کائنات میں، اس سرزمین میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے اللہ کے۔ اس وقت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، کیونکہ میں آپ کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی، یہ جواب جب نکلا، تو میرے رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ کو شاگردی کرنی پڑے گی، اب آپ کو جانا پڑے گا۔ یا رب کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھو اور روانہ ہو جاؤ، اور جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو وہیں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے، وہیں پر تمہاری ملاقات ہوگی ان سے، اور جانا اور ان سے سیکھنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے حوالے کی مچھلی اور کہا چلے گئے، ایک جگہ پر ان کو نیند آئی، آرام کیا، سو گئے اور مچھلی چلی گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے اور روانہ ہوئے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ کہا جب ہم سونے لگے تو وہیں پر یہ مچھلی گم ہوئی ہے۔ کہا اچھا۔ واپسی ہوئے اور اس جگہ پر گئے، دیکھا تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے ہم کلام ہوئے، دعا سلام ہوئی، تو ان سے کہا کہ حضرت میں آیا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکھنے کے لیے تو آئے ہو، لیکن یاد رکھو کہ صبر کرو گے، تم صبر نہ کر سکو گے۔ اگر تم صبر کرو گے تو ٹھیک ہے، میں جو کام کروں گا تم مجھے روکو گے نہیں، تم بیچ میں نہیں آؤ گے کہ یہ کیوں کیا، یہ کس وجہ سے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ صحیح ہے، بالکل نہیں کہوں گا۔ کہا آ جاؤ میرے ساتھ روانہ ہو۔ جب روانہ ہوئے تو دریا کے کنارے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو کشتی مل گئی ان کو، ان کشتی والوں سے بات چیت کی تو بغیر اجرت کے دونوں کو بیٹھا دیا۔
حضرت خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی. کشتی میں اور لوگ بھی سوار ہیں. جب کشتی روانہ ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جگہ اس کشتی کا تختہ توڑ دیا اس کا تختہ. جب توڑا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک دم زبان سے بات نکالی اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے کہ بغیر اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھا دیا ہے اور تم نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا. بغیر اجرت کے ہمیں بٹھا دیا. انہوں نے کوئی اجرت بھی ہم سے نہ لی, کوئی پیسے بھی نہ لیے, کرایہ نہ لیا انہوں نے, اور پھر آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبر کرو. تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے, خوبصورت سا بچہ ہے, نابالغ. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو گردن سے پکڑا اور اس کی گردن بالکل گھمائی کہ یہ گردن بالکل سر الگ کر دیا دڑ سے. موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا اور کہا کہ یہ تو حرام ہے کسی کا قتل کرنا, اور دیکھو یہ تو معصوم بچہ تھا, نابالغ تھا, کھیل رہا تھا, تم نے ظلم کیا, تم نے اس بچے کو قتل کر ڈالا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اے موسیٰ کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ یہ کیوں. پھر آگے گئے, ایک بستی میں گھسے, ان کو خوب بھوک اور پیاس لگی تھی, خضر علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی. جب ایک بستی میں گئے تو ان سے کھانا مانگا بستی والوں سے. وہ لوگ کچھ بخیل لوگ تھے, انہوں نے بالکل انکار کر دیا, بالکل انکار کر دیا کہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا, جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس گئے, دیکھا تو وہ دیوار گرنے والی تھی. خود لگے اور اس دیوار کو صحیح کرنے لگے. دیوار کو سیدھا کر دیا, دوبارہ چڑھا دیا, پوری دیوار صحیح کر دی. جب دیوار صحیح کر دی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلا کہ جس بستی میں ہم لوگ آئے ان سے کھانا مانگا ہے وہ ہمیں کھانا نہیں دیتے, وہ بخیل ہے, ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں, اور خواہ یہ دیوار گرنے والی تھی, اگر تم نے چڑھانی ہی تھی تو اس سے کوئی اجرت اور مزدوری لے لیتے جس سے ہم لوگ اپنا پیٹ پال لیتے, تو تم نے کیوں ایسا کیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تیرا اور میرا راستہ اب جدا ہو گیا, بس میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو, لیکن مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ یہ کیوں اور یہ کام تم نے کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا, کس مصلحت کے تحت یہ کام کیا. فرمایا سنو اے موسیٰ, یہ جو میں نے کشتی کا تختہ پھوڑا تھا یہ اس وجہ سے پھوڑا تھا کہ یہ کشتی دوسرے کنارے جا رہی تھی, اور جو دوسرے کنارہ تھا وہاں پر ایک بادشاہ تھا, وہ بہت ظالم تھا.
جس کی نئی کشتی دیکھتا تھا تو اسے قبضہ کر لیتا تھا، ضبط کر لیتا تھا، پھر واپسی نہیں دیتا تھا. اور یہ ایک فقیر، مسکین اور غریب آدمی تھا. اس وجہ سے میں نے اس بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے اسے کشتی کا تختہ توڑا تاکہ بادشاہ کی نظر نہ آئے اس کشتی کی طرف. اگر آئے گی تو اس غریب سے یہ کشتی لے لے گا تو اس کا کام دھندا، رزق کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے اس کشتی کا تختہ توڑا. فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام حیران. فرمایا اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ تو نابالغ بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ سنو، اس بچے کو اس وجہ سے میں نے قتل کیا ہے کہ اس کے ماں باپ نمازی ہیں، تقویدار اور پرہیزگار ہیں، اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے ہیں، ہر وقت نماز اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بچہ جو ہے، اس بچے نے جوان ہو کر کفر اور شرک پھیلانا تھا. اسی وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اس شخص کو دوسرا بیٹا دے گا جو نماز گزار ہوگا، تقویدار اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، جو نمازی بیٹا ہوگا. یہ بچہ جو قتل کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر یہ جوان ہو جاتا تو یہ کفر اور شرک کے اندھیرے کائنات میں پھیلاتا. اس وجہ سے میرے رب کا مجھے حکم ہوا کہ اس بچے کو قتل کر دو. فرمایا یہ دیوار کیوں چڑھائی؟ یہ دیوار تو گرنے والی تھی اور ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی. اگر ہم ان سے مزدوری اور اجرت لیتے تو ہمیں کھانا مل جاتا، ہم کھانا کھا لیتے. اے خضر تم نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں یہ دیوار بغیر پیسوں کے چڑھا دی تم نے؟ اگر اجرت اور مزدوری لیتے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا. فرمایا یہ اس وجہ سے میں نے یہ دیوار چڑھائی کہ اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور یہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ پڑوس والے جو لوگ ہیں، یہ بخیل لوگ، یہ خزانہ نکال کر اسے قبضہ کر لیتے اور ان یتیم بچوں کو کچھ نہ دیتے. یہ دیوار میں نے سیدھی کر دی، یہ دیوار اب سیدھی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ بچے جب جوان ہوں گے تو ان کو یہ خزانہ مل جائے گا. یہ ان کے باپ نے دفن کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی اور کہا صدقت یا رب العالمین. فرمایا ہر کام کے پیچھے اللہ کا راز ہوتا ہے، تو وہی ہے کائنات کا پالنے والا. یہ اتنی لمبی تفسیر ان 2 لفظوں کی تھی، رب العالمین. اور یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ کائنات کا نظام میرا رب کیسے چلاتا ہے، کس کو پیدا کرتا ہے، کس کو مارتا ہے. لیکن حقیقت میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ظاہراً ایک شخص کا باپ مر جائے، بھائی مر جائے، ماں مر جائے، وہ رو رو کر آنسو بہاتا ہے یا نہیں بہاتا؟ بلکہ عورتیں تو ایسے گلے اور شکوے شروع کر دیتی ہیں جو کفر اور شرک سے بھرے ہوتے ہیں. ان کے الفاظ جو اللہ کے ساتھ صریح جنگ کے لیے تیار نعوذ باللہ ہو جاتے ہیں. لیکن تمہارا باپ مرا، اس کے پیچھے اللہ کی کون سی مصلحت ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کون سا راز ہے، یہ وہی رب جانتا ہے. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں.
وہ دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں۔ لیکن ہر چیز کے پیچھے مصلحت اور راز ہے اللہ پاک کا، لیکن ہم انسان ہیں اور ہماری عقل محدود ہے۔ ظاہراً تو کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر جسم پر دانے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے، اپینڈکس کی تکلیف ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے۔ ظاہراً ایک شخص دیکھے تو کہے گا یہ ڈاکٹر کتنا ظالم ہے کہ اس کا پیٹ پھاڑ دیا اس نے۔ لیکن اگر یہ ڈاکٹر اس کا پیٹ نہ پھاڑے تو یہ کیسے اچھا ہوگا؟ اس کو اس پھاڑنے میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ اس کے جسم پر دانے ہیں، ڈاکٹر اسے کٹ لگاتا ہے، کاٹتا ہے اور اس سے وہ گند نکلتا ہے، اس کاٹنے میں ہی فائدہ ہے اس کا۔ میرے رب کی قدرت ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں۔ ہر چیز کے پیچھے میرے رب کا راز ہے۔ میرے دوستو، تو عرض میری یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی۔ ایک رب العالمین پر ایک شیخ اور بزرگ، اس نے تفسیر لکھی ہے اور پوری زندگی صرف ان دو الفاظ میں گزار دی، رب العالمین۔ پوری زندگی اپنی صرف ان دو الفاظ میں گزار دی، رب العالمین۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس رب العالمین کی مزید تفسیر ہوگی، لیکن کوشش کرو دیر سے آیا کرو، وقت پر آنا، پھر آپ لوگوں کو کوئی دین کی بات پتہ چل جائے گی، اور دین تو آپ نے سیکھنا نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ کی اصلاح اسی میں ہوتی ہے کہ آپ دیر سے آئیں۔ دیر سے آتے ہیں تو آپ